زہرا یا زہرا زہرا۔ پرنور آج گلشن دی کی بہار ہے، گردوں پہ آج صلی علی بار بار ہے، بیٹی کو لے کے ہاتھ میں کہتے ہیں یہ رسول، زہرا نہیں ہے رحمت پروردگار ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بانیان و منتظمین جشن زہرا، شعراء کرام جشن زہرا، حاضرین جشن زہرا، السلام علیکم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین وللکافرین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین، الذی کان نبیا وآدم بین الماء والتین، المخاطب بطہ ویاسین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم مقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات مومنین، اس جشن زہرا کا افتتاح حدیث قصہ سے ہوا، تو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں، کچھ اشارے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آیت تطہیر کی شان نزول اور شرح کا نام حدیث قصہ ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ شہزادی کا مجھے ذکر کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مومنین ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، بالکل واضح بات یہ ہے کہ سب شعراء کرام کے قصائد سننے کے لیے انتظار میں ہیں، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ، اور میں منتظمین جشن زہرا، بانیان جشن زہرا اور مومنین کرام جو مچھلی گاؤں کے ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے فراموش نہیں کرتے، میں بھی فراموش نہیں کرتا، اس ضعیفی میں، کمزوری میں حاضر خدمت ہو جاتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ مومنین کے دل میں کہاں سے پیدا ہوا، مجھ میں کیا رکھا ہے کہ نہ خطابت ہے، نہ تقریر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ جی ہاں، محبت کیوں کرتے ہیں؟
مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا میں علی کو اس لیے زیادہ نہیں مانتا کہ میرے داماد ہیں، میرے بھائی ہیں، بلکہ اس لیے زیادہ مانتا ہوں کہ اولو من آمنا بی، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا ہے۔ نعرہ صلوات اللہ محمد تو جہاں پر کوئی نہ تھا اس موقع پر پیدل چل چل کے یہاں پر آئے ہیں، اس لیے مومنین بھولتے نہیں، اور میں بھی نہیں بھولتا، حاضر ہو ہی جاتا ہوں انشاءاللہ، تا حیات حاضر ہوتا رہوں گا۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تمام مومن مومنات کو آفات و بلیات ارض سماوی سے محفوظ رکھے۔ ہر سال دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے، کہ یہی تاریخ ہو، جشن ہو، شعرا ہو، علماء ہو، بیان ہو، قصائد پڑھے جائیں۔ تو آیت تطہیر کی شرح کا نام حدیث کشا ہے۔ میں جھلک پیش کروں گا کہ حدیث کشا کیا ہے۔ مرسل اعظم کے بدن میں ذوف پیدا ہوا، تاجدار انبیاء ہیں، شفیع روز جزا ہیں، دعا کریں اللہ قبول کر لے گا، ذوف بدن کو دور کر دے گا۔ یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کہ میں تم کو وسیلہ بتانے آ رہا ہوں اور اپنی بیٹی فاطمہ کی رضا کی شان بتانے آیا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرسل اعظم کشائے معنی کی چھاؤں میں آئے۔ ابھی آپ نے سنا، سب کو یاد پڑھا بھی کرتے ہیں، مولا حسن آ گئے داخل کشا ہو گئے، مولا حسین آئے داخل کشا ہو گئے، مولا علی آئے داخل کشا ہو گئے، کچھ شہزادی آئیں داخل کشا ہو گئیں۔ اس رضا کے بارے میں کتابوں میں لکھا بھی ہے اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا بھی ہے کہ اتنی تنگ یہ رضا تھی کہ پاؤں اگر ڈھانکتی ہیں سر کھل جاتا ہے، اور سر ڈھانکتے پاؤں کھل جاتا ہے۔ ہم آپ مطمئن یہ ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ردائے فاطمہ تمام اہل ایمان کے سروں پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ لوگوں نے کیسے ہوگا؟ تو حدیث کسا نے بتایا، مرسل اعظم بھی آ گئے، مولا حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے، فاطمہ آ گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ جتنا مجمع بڑھتا جا رہا ہے چادر پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ نعرہ صلوات۔ اور اس میں جملہ بھی ہے، ایک دو نہیں، فَلَمَّ اغْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَا، ہم جب سب مکمل ہو گئے کشا کی چھاؤں میں، سارا مجمع آ گیا۔ اب جو مجمع سمٹ کے آیا تو جملہ سب کو یاد ہے، میں دیر تک نہ پڑھتا، اشارہ ہو گیا، ذرا کچھ پڑھیے گا۔ صلوات محمد و آل محمد پر آواز قدرت آئی، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے میرے آسمانوں کے رہنے والوں۔ دیکھیے ذکر اہل بیت کرنا ہے تو پہلے مجمع اکٹھا کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ ہمیں طریقہ نہیں تھا سیکھا، پہلے آواز دے لو، جمع کر لو، اللہ بلا رہا ہے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ، اے میرے آسمانوں کے رہنے والوں، اب بیان کرنا شروع کیا۔ خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ تم سب سن لو، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ جو کسا کی چھاؤں میں ہیں یہ نہ ہوتے تو محفل کائنات کو نہ سجاتا، محفل کائنات کو نہ سجاتا۔ کیوں سجایا؟ انہی حضرات کی محبت میں۔ تو اللہ نے پوری کائنات سجائی اور بنائی ہے تو اہل بیت کی محبت میں۔ جب یہ جملہ سنا تو جبریل جیسا فرشتہ بے قرار ہو گیا، بے چین۔ دیکھیے بڑے یعنی حیرت میں کہا ہے، کیا کہا؟ یا رب ومن تحت الکسا، یعنی جب یہ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، وہ ہم بھی نہ ہوتے، لہذا گھبرا کے کہا یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار کسا کی چھاؤں میں ہیں کون لوگ؟ تو اللہ نے فوراً نام نہیں لیا ہے، پہلے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ فضائل بیان کرتے کرتے کہا سن لو، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صلوات محمد
ذریعے تعارف شہزادی کو بنایا جا رہا ہے۔ ارے موسی اعظم کا نام لیتے پہلے، کہا نہیں یہی تو بتانا ہے پروردگار عالم کو کہ آسمان والے جیسے میرے حبیب کو جانتے پہچانتے ہیں اسی طرح فاطمہ کی بھی یہاں دھوم دھام ہے۔ واہ واہ تو کہا پروردگار اگر اجازت ہو میں بھی چلا جاؤں۔ جملہ سنیے گا، یہ جشن زہرا ہے اس کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں۔ جبریل نے کہا پروردگار اجازت ہو میں بھی چلا جاؤں۔ ارے جبریل آپ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار آپ ہیں، امین وحی آپ ہیں، اس کے بعد یہاں آنے باتیں بے قرار کیوں ہو گئے؟ اتنا بڑا بڑا درجہ آپ کو ملا ہے، ایسے سے منصب پر آپ فائز ہیں، یہاں آنے کے باتیں بے چین کیوں؟ جواب ملا زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کسی کو سب کچھ مل جائے ان کا ساتھ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ کیا کہنا بے شک، واہ واہ واہ۔ اتنا کا پروالا ملا، جبریل امین چالے اور آگے بیان جو کچھ وہاں سنا تھا سب آ کے یہاں پر بیان کر دیا۔ تو آیت تطہیر کا نزول ہوا، وہ تحفہ لے کے آئے ہیں۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، موسی اعظم تشریف لائے، آیت تطہیر نہیں آئی، مولا علی آئے، آیت نہیں آئی، امام حسن آئے، آیت نہیں آئی، حسین آئے، آیت نہیں آئی۔ آیت تطہیر بھی صدیقہ طاہرہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا کہنے، یہ واہ مرکز طہارت ہیں، مرکز طہارت ہیں۔ جب یہ بھی آ گئی تو آیت آ گئی۔ اب میں ذہنوں کو واپس لاتا ہوں، یہ ردائے فاطمہ، فاطمہ زہرا کی ذات اقدس کی بات الگ ہے۔ بے شک پہلے زمانہ فاطمہ زہرا کی رضا کی شان پہچانے، بے شک بے شک۔ جنا مجمع بڑھتا گیا، چادر پھیلتی چلی گئی۔ یہ رضا کیسی رضا ہے؟ دیکھیے رضا میں پیبند تو ہیں، دھبے نہیں ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، صلوات سبحان محمد اللہ، ہوتا ہے واہ یہ رضا فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات رضا فاطمہ کو لے جا کر گروی رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں، پڑھا جاتا ہے برابر، اب بچے جانتے ہیں، گروی رکھ دیا یہودی کے ہاں۔ اب وہ یہودی نے حجرے میں ڈال دیا، متوجہ نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ تمام حجرے میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ایسی چمک اور ایسی روشنی، وہ پریشان ہو گیا۔ حجرے کے ذرے ذرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، وہ گھبرایا۔ اب جو اس نے وہاں دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہی جو مولا علی رضا دے گئے ہیں اسی سے یہ نور ساطع ہو رہا ہے۔ محلے میں دوڑ پڑا، محلے میں آیا، کہتا ارے چلو میرے گھر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ مجمع سمٹا، کتنے لوگ آئے؟ 80 یہودی آ گئے۔ سب نے جلوہ افسانی دیکھی، جلوہ افسانی دیکھ کر کے سب نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ زمانہ رضائے فاطمہ کی شان پہچانے، جن کی جلوہ افسانی سے 80 یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بس ایک میں آپ کے سامنے آیت کی تفسیر میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھ کے سنیں آپ حضرات۔ جناب نوح علیہ السلام شہزادے کی مدح حدیث کسا کی چھاؤں میں جناب نوح علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں، اور عالم یہ تھا کہ دشمن بڑھتے تھے، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے تھے۔ جناب نوح علیہ السلام سراپا پتھروں میں چھپ جاتے تھے، جبریل آتے تھے، پروں سے پتھر کو ہٹاتے تھے، پر کی ہوا دیتے تھے، زخم درست ہوتا تھا، پھر وہی انداز، وہی لہجہ، وہی انداز تبلیغ۔ اس طرح سے کتنے سال؟ قرآن کہہ رہا ہے 950 برس جناب نوح علیہ السلام نے پتھر کھا کھا کے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ جب طوفان آیا اور سطح آپ پر کشتی آ گئی، پوری تفصیل آپ کے ذہن میں ہے، میرے دائیں فاطمہ کی مدح کرنا چاہتا ہوں۔ سطح آپ پر آ گئی، اور جب یہاں عالم یہ ہو گیا پوری کائنات ڈوب چکی ہے، جناب نوح علیہ السلام ان کے ساتھ اور پوری کائنات کا حصہ کشتی کے اندر ہے۔ جب آپ نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد علیہ السلام نجنی من الطوفان، جیسے جملہ دیا، جیسے واسطہ دیا، جیسے وسیلہ ان کو بنایا، آواز قدرت آئی، یا سماء اقلعی، اے آسمان تو اپنا پانی واپس لے لے، وَيَا أَرْضُ ابْلِعِي ماں کے، اے زمین تو اپنا پانی واپس لے لے۔ پتہ چلا آسمان سے بھی پانی گرا تھا، زمین سے بھی پانی ابلا تھا۔
آسمان نے اپنا پانی واپس لیا، زمین نے اپنا پانی واپس لے لیا۔ جودی پہاڑ پر کشتی رکی، جملہ سنیے رضا فاطمہ کی شان، جودی پہاڑ پر کشتی رکی، جب وہاں سے مسلمان کشتی سے آئے ہیں اتر کے تو کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ کشتی سے اترے ہیں؟ کل 80 میں 8 تو گھر والے تھے، مسلمان کتنے ہوئے؟ 72، سب کو ملا لیجئے، کل 80 مسلمان کشتی سے اترتے ہیں۔ زمانہ پہچانے شان رضا فاطمہ، جو کام جناب نوح علیہ السلام نے 950 برس میں کیا تھا، وہ کام فاطمہ زہرا کی رضا نے ایک لمحے میں کر دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رضا کی شان یہ ہے، جو کام 950 برس میں جناب نوح علیہ السلام نے کیا تھا، وہ کام شہزادی کی رضا نے ایک لمحے میں کر دیا۔ جب رضا کی شان یہ ہے، اگر شہزادی خود شادی میں چلی جائیں گی تو 80 کی بات نہیں، 500 یہودی کلمہ پڑھیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد پر ہے۔ یہ رضا ہے، یہ مجمع سمٹا کے شاہ کی چھاؤں میں آیت تطہیر کا نزول ہوا۔ ابھی میرے ذہن میں پڑھتے پر جملہ آگے آپ کے ذہن کے حوالے کر دوں کہ یہ پوری تفسیر نہیں آیت کی، بہت دیر ہو جائے گی، ایک جملے کے لیے میں یہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اہل بیت کیا چاہتا ہے؟ اہل بیت آپ سے تمام قسم کی ریس و کثافت کو دور رکھے، ان آتا ہے دور کے لیے، دور رکھے، اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت ہے نا، اس کا میں نے مفہوم پیش کیا۔ تو دور رکھے، کتنا دور؟ پہلے اللہ کا قریب پہچانیے، اللہ کا قریب پہلے پہچانیے۔ قرآن میں آیت ہے، روایت حدیث نہیں ٹھکرا دے کوئی، اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے۔ کب کہا؟ 1400 برس پہلے یہ آیت آئی ہے، اقتربت الساعہ، تو قیامت قریب ہے۔ زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، قیامت نہیں آئی۔ اللہ کہتا ہے قیامت قریب ہے۔ جب اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو دور کتنا دور ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد پر ہے۔ شان ہے شہزادی کونین، انسی حورا، مصدقہ، راضیہ، مرضیہ، جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا، کما حق ہو، کوئی ان کی شان، ان کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا۔ بس 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ شہزادی کی شان کیا ہے۔ شہزادی کا مرتبہ یہ ہے کہ ہر ادا قرآن کی آیت بنتی جا رہی ہے، ہر ادا قرآن کی آیت بن رہی ہے۔ چکی چلائی تو آیت آئی، اب شہزادی کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں پہنچ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ سورہ دہر کا تاج رکھا جائے گا۔ جو میں نے جملہ کہا تصدیق مرد کروں گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ مصلی اعظم ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبی ہے، ایک شارق لایا گیا سامنے اور کہا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے۔ کہا چوری کی ہے تو سزا ملے گی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کھلا ہوا اعلان قرآن کا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو، چوری کرنے والی چاہے عورت ہو، ہاتھ کاٹ لو، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس نے چاہا کہ میں اپنے کو بچا لوں، میرے ہاتھ کاٹے نہ جائیں۔ اس موقع پر مصلی اعظم نے چوری کی سزا کی اہمیت بتانے کے لیے فرما دیا کہ اگر اس موقع پر میری بیٹی فاطمہ ہوتی، اس کے باتیں وہی حکم دیتا جو تیرے باتیں دے رہا ہوں۔ اب یہ خبر ہو گئی شہزادی کو، جملہ سنیں آپ، آیت پہ آیت آ رہی ہے۔ شہزادی کو ہو گئی میرے بابا نے ایسے موقع میرا نام لے لیا ہے، تو دل پر رنج طاری ہوا۔ ادھر شہزادی رنجیدہ ہوئیں، دریچے وہی کشادہ ہوئی، جبریل آئے، بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک اختیار کیا تو یاد رکھیے سارے اعمال پر پانی پھر جائے گا۔ مصلی اعظم فرمائے میں اور شرک، اللہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، مجھے کہیں شرک ہو سکتا ہے، لیکن آیت ہے قرآن کی لئن اشرکت، خود مراد ہے مصلی اعظم، اگر آپ سے شرک ہوا تو یاد رکھیے سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے، پانی پھر جائے گا سارے اعمال پر۔ ادھر رسول رنجیدہ ہوئے، پھر جبریل چلے، بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے
لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک خدا کے سوا بہت سے خدا ہو جاتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ رسول نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے، اللہ اپنے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب آپ نے اس موقع پر اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے لیا تھا، وہ رنجیدہ ہو گئیں تو میں نے آپ کے بارے میں ایسا کہہ دیا تو آپ رنجیدہ ہو گئے، جب آپ رنجیدہ ہو گئے میں نے اپنے لیے کہہ دیا ایک خدا کے سوا دو خدا نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا ہوا میرے حبیب؟ جیسے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ایک خدا کے سوا دو خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے آپ سے شرک نہیں ہو سکتا، اور جیسے آپ سے شرک نہیں ہو سکتا ویسے فاطمہ سے چوری نہیں ہو سکتی۔ صلوات محمد علیہ۔ یہ فاطمہ زہرا کی شان ہے، یہ عظمت ہے فاطمہ زہرا کی، معمولی بات نہیں۔ ایک شام نے کہا مجھ سے کہ جناب یہ آپ لوگ اہل بیت کی مدح کرتے ہیں، شہزادی کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ ستارہ آیا، مدینے میں آیا، گلیوں میں چلا، در کو پہچان کے چاہتا طواف کروں، اور پھر پہچان کے طواف کرنا شروع کیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیے یہ علم کی دنیا ہے، سائنس کی دنیا ہے، اب ہم کو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ ستارہ آیا اور شہزادے کی ڈیوڑی کا طواف کیا۔ میں کیوں؟ کہا ستارہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تحقیق کی گئی اگر آ جائے پوری زمین میں چھا جائے گا، تو جب پوری زمین پر چھا جائے گا تو طواف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، گلیوں میں چلنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے کہا سنیے، جتنا آپ نے تحقیق کیا ہے اتنا بڑا ستارہ میری طرف سے 100 گنا اور بڑا مان لیجئے، مگر بتاؤں گا کہ ستارہ آیا، جوڑی پر آیا، طواف کیا، کہ یہ کیسے؟ ہم نے کہا سنیے، آپ نے ستارے کی بڑائی تو دیکھی، ڈیوڑھی کی عظمت نہیں دیکھی۔ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے؟ یہ ڈیوڑھی وہ ڈیوڑھی ہے کہ جہاں پر جو آتا ہے چھوٹا بن کے آتا ہے۔ جب عظمتوں کو دیکھا سمٹ کے چھوٹا ہو گیا۔ اور بات یہ نہ جوزہ آیا، نہ مشتری، نہ کوئی آیا تو کون؟ زہرہ آیا ہے۔ لوگ گھروں کو سجائے تھے ہمارے گھر آ جائے گا، ارے چپ چاپ بیٹھ جا، زہرہ آ رہا ہے تو زہرا کی ڈیوڑھی پر آئے گا۔ صلوات محمد والے محمد پر ہے۔ یہ شہزادے کی شان ہے، جو یہاں آتا ہے چھوٹا بن کے آتا ہے۔ وہاں سید الملائکہ جبریل یہاں خادم بن کے آ رہے ہیں، وہاں رضوان داروغہ جنت ہے، یہاں دروی بن کے آتا ہے، تو جو آتا ہے چھوٹا بن کے آتا ہے۔ بآخر کلام میں اس کا ثبوت پیش کر دوں، صلوات پڑھ کے سن لیں آپ حضرات، اللہم صل۔ شہزادی کونین، بادر حسنین، انسی حورا، حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا چکی چلا رہی تھی۔ چکی چلاتے چلاتے سو گئی۔ جناب ام ایمن آ گئیں، یہ لکھا بحر الانوار میں، علامہ ملسی رحمہ نے لکھا اس واقعے کو۔ وہ آ گئیں تو دیکھا شہزادی سو رہی ہیں اور چکی چل رہی ہے، شہزادی سو رہی ہیں، جھولا جھول رہا ہے، شہزادی سو رہی ہیں، سرانے کھات ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا سیدھے آگے موسی اعظم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں نے شان یہ دیکھی ہے فاطمہ زہرا کی، یہ گہری نیند سو رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، جھولا جھول رہا ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آج میری بیٹی فاطمہ جو روزے سے ہے، لو ہے، تپش ہے، گرمی ہے، تو اللہ نے فاطمہ زہرا کو سلا دیا ہے، نیند طاری کر دی۔ جب سلا دیا ہے، سلایا کس نے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے سلایا ہے تو انتظام بھی کرنا ہوگا کہ کام رکنے نہ پائے، جھولا بھی رکنے نہ پائے، تسبیح کا دانے کے ساتھ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے شہزادی جب کوئی بھی کام کرتی تھیں، کام کرتی جاتی تھیں، زبان پر تسبیح الہی ہوتی تھی۔ تو لہٰذا اللہ نے جب سلایا ہے تو بھیج دیا فرشتوں کو کہ جاؤ تم چکی چلاؤ، تم جاؤ جھولا جھولاؤ، تم جاؤ تسبیح کے دانے پر پڑھتے رہو تسبیح الہی۔ کہا کون ہے آنے والا؟ کہا جبریل چکی چلا رہے ہیں، میکائیل جھولا جھولا رہے ہیں، اسرافیل تسبیح الہی کرتے ہیں۔ یہ ہماری شہزادے کی شان ہے، زمانے والے شان فاطمہ پہچانے۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ فاطمہ زہرا کے فضائل کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میں ہر سال
جشن زہرا میں آخر میں جملہ کہا کرتا ہوں، وہ دہرا دوں اور بیان تمام کروں کہ فاطمہ زہرا کی شان کیا، ان کی عظمت کیا، ان کا وقار کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ مرسل اعظم ہے، تاجدار انبیاء، باعث تخلیق کائنات، محبوب خدا۔ اگر سارا مجمع مرسلین کا، انبیاء کا، صدیقین کا، فرشتوں کا سب بسب بیٹھا ہو، سب میں جمائے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سارا مجمع بیٹھا ہے، انبیاء کا بھی، مرسلین کا بھی، فرشتوں کا بھی، اگر اچانک مرسل اعظم آ جائیں تو کیا آدم بیٹھے رہ جائیں گے؟ کیا نوح بیٹھے رہ جائیں گے؟ کوئی فرشتہ بیٹھا رہ جائے گا؟ سارا مجمع تعظیم کے باتیں کھڑا ہو جائے گا۔ زمانہ پہچانے شان فاطمہ، انبیاء، مرسلین، صدیقین، فرشتے مل کے جس کی تعظیم کریں وہ ہے مرسل اعظم، اور مرسل اعظم جس کی تعظیم فرمائیں وہ ہے فاطمہ زہرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔